آج کے عنوان پر آتے ہیں، موضوع پر آتے ہیں، بیماریاں۔ صاحب ظاہری بیماریاں بھی ہیں اور باطنی بیماریاں بھی ہیں۔ ہم پہلے چلتے ہیں ظاہری بیماریوں سے، یہ ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے تو اسی سے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں، جن میں ایک جو بڑی تیزی کے ساتھ جو پرابلم پھیل رہا ہے میڈیکلی طور پر، وہ ہے کہ بچوں کا دیر سے بولنا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کی آبزرویشن کیا ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بچے جو ہے وہ باتیں کرتے تھے، لیکن اب یہ بھی اب سننے میں آتا ہے کہ جی بچے دیر سے باتیں کر رہے ہیں، دیر سے بول رہے ہیں۔ اس کا ریزن کیا لگتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی یہ جو جسمانی بیماریاں جی اور دوسری آپ نے باطنی بیماریاں، جن کو ہم قلبی بیماریاں، دل کی بیماریاں بھی کہتے ہیں، یا روح کی بیماریاں، اسپریچول ڈیزیزز بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو بیماریاں جسمانی تو واقعی بہت ساری ہیں، اس میں بخار ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، تھیلیسیمیا ہے۔ اس طرح جو آپ نے اشارہ کیا نا جس طرف، جی وہ ہے بچوں کے دیر سے بولنے کے حوالے سے۔ جی یہ تو پریکٹس میں بھی ہے، مشاہدے میں بھی ہے کہ پہلے جو بچے تھے وہ جلدی بول دیتے تھے، صحیح۔ اور اب اس کی وجہ بظاہر اصل میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد ہمارا پرہیز نہ کرنا ہے۔ یہ بھی اطباء حضرات جو ڈاکٹر اور حکیم وغیرہ ہیں، انہوں نے ہمیں اصول بیان کیے کہ جب آپ ان اصولوں کے خلاف چلیں گے، جب آپ اپنی ان کی جو ایٹنگ ہیبٹ ہے اور جو سلیپنگ ہیبٹ ہے، جو کھانے کی عادت ہے، جو آپ کا انداز ہے، جو آپ کے سونے کا انداز ہے، جو آپ کے چلنے کا انداز ہے، بیٹھنے کا انداز ہے، کام کرنے کا انداز ہے، ان میں اگر آپ اصولوں کی پابندی نہیں کریں گے، میڈیکل اصولوں کی، آپ کمر درد کو بھی لے لیں مثلا، اب کمر درد کی باقاعدہ اصول ہیں کہ آپ اس طرح اگر بیٹھیں گے تو یہ ایک پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کو کمر درد میں کم مبتلا ہونا پڑے گا۔ صحیح۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بالکل جھک کر گویا کہ رکوع کی حالت میں وہ اپنا ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ پٹھوں پر زور پڑتا ہے اور پھر ان کا کمر بھی درد کرتی ہے اور سر بھی درد کرتا ہے۔ اب ہے بچوں کے دیر سے بولنے کے حوالے سے، یہ تو سامنے آ رہا ہے کہ کئی والدین اس وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ کافی دیر ہو گئی، مطلب بچہ 1.5-2 سال کا بھی ہو گیا اور پراپر بھی بول نہیں رہا، اور پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے۔ اب ڈاکٹر جو دوائیاں تجویز کرتے ہیں، یا وہ بعض اوقات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ لگے گا، یہ خود ہی بولے گا، اور یہ ہوتا بھی ہے کہ ہم ایسے بچوں کو بھی میں جانتا ہوں، مشاہدے میں ہے میرے، کہ پہلے تو وہ لگتا تھا کہ اس سمجھ میں بولنے، خود میری چھوٹی بیٹی ہے فاطمہ، اسے ہم پیار سے بلبل کہتے ہیں، تو اب وہ ایک چٹکلا ہی ہے، وہ جب بولتی تھی نا چھوٹے ہوتے، تو اب وہ اپنی بچگانہ زبان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ اب میں غور سے سن رہا ہوں تو مجھے پراپر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ صحیح۔ میں رجب سے پوچھتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جیسے ہی وہ دارالمدینہ میں داخل ہوئی، اب کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، اب وہ جناب ایسی صاف اور ماشاءاللہ وہ فلوئنٹلی روانی کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، اور اب گھر کے اندر شاید اگر کہوں کہ اردو بولنے کے حوالے سے وہ یہ اسپیکنگ لیول ہوتا ہے، اس سب سے بہتر لیول اس کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، تو والدین کو چاہیے کہ زیادہ اس میں پریشان نہ ہوں۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ اب کے دور میں بچے شاید دیر سے بول رہے ہیں، دیر سے چل رہے ہیں، ایسا بھی ہے۔ اور کچھ بچے ایسے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں، بڑے غیر معمولی انداز میں وہ جلدی چلتے ہیں۔ اب رجب ہی وہ 3 ماہ کا تھا، تو اس واکر ملا، اور واکر کے اندر وہ ایسے موو کر رہا تھا جیسے کوئی 8 سال کا بچہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر چلنا بھی ماشاءاللہ اس نے جلدی شروع کر دیا۔ تو اور بھی مثال ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا بچہ بھی اسی طرح کم بولتا تھا، تو وہ پراپر لفظ واضح نہیں ہوتے تھے اس کے، لیکن وہ جیسے ہی اسکول میں داخل ہوا، اس کے بعد جناب وہ ایسا بولتا ہے
جی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ایک غلطی تو ہم کرتے ہیں. وہ ایک غلطی کیا ہے کہ ہم بچے کے ساتھ توتلا بن کے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی پینا ہے, اب وہ مجھے نہیں کہہ رہا مجھے پانی پینا ہے, یہ دے دو, تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں یہ لے لو. تو یہ کیا بچہ وہ یہ اینالائز کرتا ہے کہ یہ انداز ہی درست ہے جو میرے بڑے بول رہے ہیں, چاہے وہ والد ہے, چاہے وہ ماموں ہے, چاہے وہ چچا ہے, چاہے ماں ہے, چاہے دادی ہے, یہ ہی انداز درست ہے. بچہ اس پہ پکا ہو جاتا ہے. صحیح. پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ صاف کیوں نہیں بولتا, تو کہیں ہمارا قصور تو نہیں ہے. ایسی بات. تو اس میں یہ ہے کہ بچے کی کنڈیشن پہ بھی ہوتا ہے. اگر بچہ بہت زیادہ آپ کا کمزور ہے تو بہرحال یہ کہ طبیب سے آپ رجوع ضرور کریں کہ وہ آپ کو کم از کم یہ بتا دے گا کہ اس کے ساتھ میڈیکل پرابلم نہیں ہے کوئی, صحیح, تاکہ اگر میڈیکل پرابلم ہو جی تو پھر اس کو حل کیا جا سکے. مزید اگر آپ کی اس میں معلومات ہوں تو ہماری معلومات میں اضافہ کریں. جی انشاءاللہ میں بھی عرض کرتا ہوں. اس حوالے سے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں, استاد صاحب نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا اس حوالے سے کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں بچوں کی غذائیں چل رہی ہیں, جیسے پاپڑ ہے, نمکو ہے, اس ٹائپ. ابھی بچہ تھوڑا سا دودھ ہی پی رہا ہوتا ہے ماں کا, اور اس کو جو ہے ادھر کی چیزیں باہر کی یہ کھلانا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ بچے جو ہے وہ دیر سے بولتے ہیں. آپ ذرا غور کریں, سوچیں, پہلے کے زمانے میں لوگ آٹے کی جو ہے وہ چیز بناتے تھے میٹھی, وہ بچے کو کھلاتے تھے. صحیح, آٹے کی بنتی تھی وہ. امیر علیہ سنت کو میں نے مدری مذاکرے میں فرماتے ہوئے سنا ہے, آپ نے فرمایا کہ بچے کو گندم کھلائیں, گندم کی چیز کھلائیں, روٹی کھلائیں, تو جب وہ کھانے کے لائق ہو جائے تو وہ بچہ آپ کا صاف بھی بولے گا اور جلدی بھی بولے گا. اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف ہمارا مشاہدہ بھی ہے صحیح, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے بچے اتنا صاف جلدی بولتے تھے اور اب کے بچے دیر سے بول رہے ہیں. تو وہ جو بازار میں چلنے والی چیزیں ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بچے کے ساتھ باتیں نہیں کرتے. صحیح, اب بچہ ہے اگر نہیں بولتا, ابھی بولنا ہی شروع نہیں کیا, تو اس کے ساتھ کوئی بولنا منع تھوڑی ہے. اللہ اللہ کریں اس کے سامنے, ذکر کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ بچہ جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ کا نام لے گا. اور جب بولنا بھی شروع کرے تو اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں, بچے کو سمجھ آئے گی. جب سمجھ آئے, سب سے پہلے بچہ سمجھتا ہے, بولتا بعد میں, سمجھتا پہلے. ایسی بات. تو بچے کو جب آپ بات کریں گے تو وہ سمجھنا شروع کرے گا, ایسا ایسا بولے گا. جب آدھا لفظ بولے گا تو آپ اس کو وہی لفظ پورا کمپلیٹ اس کے ساتھ کریں گے تو وہ لفظ پورا بولنا شروع کر دے گا. کیا بات ہے. نہ یہ کہ باپ جائے گھر میں وہ منہ بنا کے پڑا ہوا ہے, ماں ادھر موبائل میں لگی ہوئی ہے جناب, اس کی اگر کوئی بہنیں ہیں تو وہ اپنے میں لگی, نہیں چھوٹے بچے کو دیکھ نہیں رہا. یہ بہت بڑا ریزن ہے. یہ مسئلہ ہے. بچے کو ٹائم دیا جائے, باپ اس کو بٹھائے, کھیلے, اس کے ساتھ باتیں کرے, مزید باتیں کرے, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ بچے جلدی بولنے لگ جائیں گے. باقی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جسے چاہے عطا فرما دے. کئی وہ بچے تھے جو پیدا ہوئے اور کلام کرتے ہوئے آئے, چھوٹے تھے اور صاف پورا قرآن سنا دیا, 18 پارہ سنا دیے. آج کے بچوں کو الحمدللہ بسم اللہ پڑھنا مشکل سے آتی ہے, اس کو پڑھانی پڑتی ہے. غوث پاک نے 18 پارے سنا دیے. تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے, اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے. یہ بات جو آپ نے کی ہے عابد بھائی, یہ اسپیچ تھراپسٹ وغیرہ جو لوگ ہیں اور اس اعتبار سے جو ریسرچز ہیں, اس کا مجھے کچھ واسطہ اس سے جو ہے وہ رہا ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بڑی اہم بات لی ہے آپ نے, کہ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے, وہ اس سے بات نہیں کر رہے, وہ ان کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہے. ہر بندہ جو ہے وہ سائلنٹ موڈ پر لگا ہوا ہے اور اپنے اس کے اوپر چل رہا ہے. ایک یہ, اور دوسری بڑی پرابلم بچوں کی ورڈنگ کلیئر نہ ہونے, بچوں کے ووکل کلیئر نہ ہونے کی دوسری جو بڑی پرابلم ریسرچز جو ہے وہ بیان کرتی ہیں. عابد بھائی, یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, عالمی سچائی ہے کہ بچہ جو سنتا ہے وہی بولتا ہے. آپ دیکھیں, بچہ انسان کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, وہ پیدا ہوا ہے, ایک پاکستان میں ہے, ایک چائنا میں پیدا ہوا ہے, ایک امریکہ میں ہے. جو پاکستان والا ہے وہ اگر کراچی میں پیدا ہوا ہے, اردو سن رہا ہے وہ, تو وہ کیا بولے گا؟ اردو بولے گا. اردو. یہ بھی ہیومن بینگ ہے, ٹھیک ہے بھئی, ایک انسان کا ہی اولاد ہے. جو چائنا میں ہے وہ بھی ایک انسان کی ہی اولاد ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب کسی اور مخلوق کی اولاد ہے, ایسا نہیں. اور یوں ہی وہ چائنیز سن رہا ہے تو وہ کیا بولے گا؟
وہ چائنیز بولے گا, اور یو ایس اے میں اگر کوئی بچہ ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ انگلش سن رہا ہے تو وہ کیا بولے گا, انگلش بولے گا. تو یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے کہ بندہ جو سنے گا وہی بولے گا. بچوں کے ووکل کلیئر نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ وہ کارٹون ہے کہ جو عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں, جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, کوئی مطلب جس کا بولیں سر پیر نہیں ہوتا, وہی آوازیں بچہ سنتا ہے, اسی کریکٹر کو اپنے ذہن میں ایڈمائر کرتا ہے, اور پھر حرکتیں بھی ویسی ہی کرتا ہے اور باتیں بھی ویسی ہی کرتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں, یہ میرا تو میں نے اس کا مشاہدہ کیا. میں کسی کے گھر پر گیا تو وہاں اس گھر پر ایک بچے نے ایک بڑے عجیب انداز میں مجھے یوں ہاتھ کر کے نا 2 لفظ 4 بولے. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ یہ کیا بات کر رہا ہے, کیا بول رہا ہے. اچھا وہ بول بال کے جو بھی تھا وہ چلا گیا بچہ. میں نے ان کے والد صاحب سے کہا, میں نے کہا یہ آپ کے بچے نے ایک مخصوص جو ہے نا وہ ایک تہذیب کا انداز اپنایا ہے, اور پھر اس طرح کی اس نے ورڈنگ بولی ہیں, تو میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا بچہ یہ کرے گا. انہوں نے کہا ہو اصل میں وہ جو یہ دیکھتا ہے ویڈیوز دیکھتا ہے تو اس میں وہ آتا ہے, وہ یوں کرتا ہے تو اس کو کاپی کر رہا ہے. اللہ. میں نے کہا دیکھیں ابھی یہ کاپی کر رہا ہے اور یوں کر رہا ہے, اور یہی کاپی ہے کہ ساری زندگی کرتا رہے گا تو قبر میں کیا بنے گا جا کے, آپ کا کیا بنے گا اور اس بیچارے کا کیا ہوگا. تو یہ بھی ایک بڑی اہم مدنی چینل کے ناظرین بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں. جو دکھا رہے ہیں بچے اسی کریکٹر کو جو ہے وہ لے رہے ہیں اور اسی کو فالو کر رہے ہیں. نگرانی شورا نے صاحب جب کڈز مدنی چینل کے حوالے سے نشریات ہو رہی تھی, بچوں کے پروگرام کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی, تو نگران شورا ادامہ ذلہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جو آپ کریکٹر دکھائیں گے بچہ گھر میں وہی کرے گا. بالکل. تو آپ ذرا دیکھ بھال کے جو ہے نا چیزیں لے کر کے آئیے گا کہ کوئی نیگیٹو سینس کے اندر جو ہے وہ معاملہ نہ جائے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سر, نیگیٹو پہلو اتنا انہانس کر جاتا ہے کہ جو پازیٹو پہلو ہوتا ہے نا وہ سیکنڈری سا ہو جاتا ہے, بس ایسے اس کی حیثیت کوئی نہیں رہتی. تو وہ جو نیگیٹو ہوتا ہے وہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے, پازیٹو پیچھے رہ جاتا ہے. ایک جملہ اس پر میں نے سلمان بھائی پڑھا جسے آپ فرما رہے ہیں جی کہ واقعی غیر محسوس طریقے سے بچے بڑوں کی ادائیں لے رہے ہوتے ہیں. جی ایک جملہ میں نے بڑا اچھا پڑھا, لکھا ہوا دیکھا, انہوں نے کہا کہ محبتوں کی کتاب لکھنے کے لیے محبتوں کا نصاب پڑھانا ضروری ہے. واہ. نفرتوں کا نصاب پڑھا کر آپ محبتوں کی کتاب نہیں لکھوا سکتے. تو لہٰذا اگر بچوں کو ہم نے پازیٹیو رکھنا ہے, معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ بنانا ہے, کامیاب ترین جو ہے فرد بنانا ہے, تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کے سامنے وہ ایکٹیویٹی کریں جو مثبت ہو, جو پازیٹیو ہو. ہم نے دیکھا کہ بعض گھروں کے اندر نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں, قیام کیے جا رہے ہوتے ہیں, تو بچے ان کو بتایا نہیں جاتا, وہ اپنے اسی لباس کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ غیر محسوس طریقے سے ہماری ان اداؤں کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم گھر میں کر رہے ہوتے ہیں. ہم اگر جھوٹ بولیں گے تو بچہ وہاں سے اس جھوٹ کو اڈاپٹ کرے گا. ہم اگر دھوکے بازی کر رہے ہوں گے تو بچہ اس کو وہاں سے لے گا. ایک چیز یہاں پر ایک اور ہے کہ ماہرین صحت یہ بھی کہتے ہیں کہ جو غذا ہے, غذا یہ ایک فن ہے, یہ ایک اصول ہے, اس کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے. جو غذا ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا سلمان بھائی, وہی بچے کو لگ رہی ہوتی ہے. اگر ہم چٹخارے دار ہوتے ہیں تو وہی بچوں کو لگ رہی ہوتی ہے. اب اگر وہ غذائیں بچوں کو لگ گئیں تو بچوں کے اندر وہ پازیٹیوٹی نہیں آ سکے گی. وہ جس طرح کی اس کی ساخت صحت مند ہونا چاہیے, اس کو بولنے کے لیے بھی یقیناً اس کے پیچھے صحت کا ہونا ضروری ہے. تو اگر ہم جو چیزیں لے رہے ہوتے ہیں وہ بچے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اگر پازیٹیوٹی اپنے اندر لے کر کے آئیں گے تو وہ خود بخود بچوں کے اندر بھی جو ہے وہ داخل ہوتی ہے, بچوں کے اندر بھی آئے گی. اور ان سے گفتگو کریں اور آپ ان کو کیا دکھا رہے ہیں اس پر ضرور جو ہے وہ غور کر لیں. تو یہ بڑی اہم ایک پرابلم ہے, اور اس پرابلم پر جو ہے وہ کچھ جو مطالعہ وغیرہ ہم نے کیا اور اس کا جو ایک ایسنس جو اس کا نچوڑ جو نکلا ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے اس میں ایک اور